بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول معاہ، صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی، دونوں 6 اسموں کو نصب دیتے ہیں۔ ان 6 اسموں میں سے ایک اسم تو مفعول مطلق تھا جس کو نصب دیتے ہیں، دوسرا مفعول فی تھا، ٹھیک ہے، اور تیسرا مفعول معاہ تھا، چوتھا مفعول لہو تھا، پانچواں حال اور چھٹا تمیز۔ اس کے بعد میں صاحب کتاب نے انہی میں سے ہر ایک چاہا کہ ہر ایک کی تعریف بیان کر دے، چونکہ فعل چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی، ہر فعل اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے، اس لیے فاعل کی سب سے پہلے اس فصل میں تعریف کر دی۔ مفعول مطلق کو نصب کرتا ہے تو مفعول مطلق کی تعریف کر دی، سمجھا دیا اس سے پہلے سبق میں ہم نے۔ مفعول فی کو بھی نصب کرتا ہے فعل، تو اس لیے مفعول فی کی بھی تعریف کی اور اس کی بھی 2 قسمیں بیان کر دی تھیں اس سے پہلے سبق میں۔ آج کے سبق میں مفعول معاہ کا بیان ہے کہ مفعول معاہ کسے کہتے ہیں، مفعول معاہ کی تعریف کیا ہے، اور مفعول معاہ کو فعل نصب کرتا ہے چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی، مفعول معاہ کو نصب ہی دے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے مفعول معاہ کی تعریف سمجھنا ہے۔ تو تعریف سمجھنے کے لیے بہت ذہن سے قریب کرنے کے لیے ایک بات یہ سمجھ لو، جب مفعول کے ساتھ لفظ معاہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مفعول جو معاہ کے ذریعے سے بنے، اسی کو مفعول معاہ کہیں گے نا۔ اسی لیے اب یہ بات جب ذہن میں آ گئی لفظ معاہ کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفعول معاہ وہ اسم ہوگا جو اسم ایسے واو کے بعد ہو جو واو معاہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر کسی فعل کے بعد کوئی اسم ایسا آ رہا ہے جس اسم سے پہلے حرف ہے، حرف واو ہے، اور وہ واو معاہ کے معنی میں ہے، تو ایسا اسم مفعول معاہ کہلاتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، میں نے کہا جاء البرد، ٹھنڈک آ گئی۔ کیا آ گئی؟ ٹھنڈک آ گئی۔ اب اس کے ساتھ میں ہم نے جوڑ دیا والجباتی۔ کیا؟ والجباتی۔ تو الجباتی دیکھو ہم نے پڑھا، اس پہ نصب پڑھا کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے الجبات، اور جمع مؤنث سالم کا آپ نے اعراب پڑھا ہے حالت نصبی میں زیر کے ساتھ یعنی کسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس لیے والجبات حالت نصبی میں ہے، منصوب ہے یہ، اس لیے ہم نے کیا پڑھا؟ والجباتی کسرہ، جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ واو یہاں پر عاطفہ ہے تو البردو فاعل ہے، وہ مرفوع ہے، تو الجباتوں کا اسی پر عطف کر دیا جائے تو یہ بھی فاعل بن جائے گا، یہ بھی مرفوع ہو جائے گا، الجباتوں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر الجباتوں رفع پڑھ دیا تب تو یہ فاعل بن جائے گا، لیکن جب اس کو ہم نصب پڑھ رہے ہیں، واو کے بعد آنے کے بعد بھی اس کو ہم نصب پڑھ رہے ہیں یعنی الجباتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر واو بمعنی معاہ ہے اور یہ اس کا مفعول معاہ ہے، اور مفعول معاہ کو بھی فعل نصب دیتا ہے، اس لیے الجبات پر ہم نے نصب پڑھا یعنی جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ پڑھ دیا نا۔ تو مفعول معاہ اس اسم کو کہیں گے جو ایسے واو کے بعد ہو جو واو بمعنی معاہ ہو، تو اس کو مفعول معاہ کہیں گے۔ اب ترکیب ہم کیسے کریں گے اس کی؟ ہم کہیں گے جاء البرد والجباتی، ٹھنڈک جبوں کے ساتھ آئی، ٹھنڈک جبوں کے ساتھ آ گئی۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب کریں گے جاء فعل، البرد جاء کا فاعل، واو بمعنی مع، الجبات مفعول معاہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معاہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ایسے ترکیب کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مفعول معاہ ہو گیا بیٹا۔
تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ مفعول معہو وہ اسم ہے جو ایسے واو کے بعد واقع ہو جو واو بے معنی معا ہو، جس کا معنی معا کا ہو، لفظ معا کا معنی ہو، اور لفظ معا کا معنی ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں مفعول معہو اسم است، مفعول معہو ایسا اسم ہے کہ مذکور باشد بعد از واو بے معنی معا، مذکور ہو ایسے واو کے بعد جو کہ واو معا کے معنی میں ہو. جیسے والجبات، یہ مفعول معہو ہے کہاں پر؟ در جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات کے اندر. تو یہاں پر واو کس کے معنی ہے؟ مع کے معنی میں، اس لیے تفسیر کر رہے ہیں اے مع الجبات. تو والجبات کا معنی کیا ہے؟ مع الجبات، یعنی جبوں کے ساتھ. فعل جیسے مفعول معہو کو نصب دیتا ہے ویسے ہی مفعول لہو کو بھی نصب دیتا ہے. کس کو نصب دیتا ہے؟ مفعول لہو کو. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یہ تعریف سمجھنا ہے مفعول لہو کی. تو لہو کا معنی ہوتا ہے بیٹا اس کے لیے، اس کی وجہ سے، یہ معنی ہوگا. اب اسی لفظ کے مطلب معنی ہی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جو کسی فعل کے بعد مذکور ہو. کس کے بعد؟ فعل کے بعد مذکور ہو، اور وہ اسم یہ بتائے کہ فعل اس وجہ سے ہوا ہے. یعنی مفعول لہو وہ اسم ہوگا جو اسم فعل کے واقع ہونے یا فعل کے صادر ہونے یا فعل کے ہونے کی وجہ بتائے، سبب بتائے کہ وہ فعل کیوں ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اردو میں کہوں، میں نے مدرسے میں داخلہ لیا، میں نے مدرسے میں داخلہ لیا تاکہ میں پڑھوں. تو تاکہ میں پڑھوں، یہ جو میں نے آگے بولا نا، یہ بتا رہا ہے کہ داخلہ لینے کا سبب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کتاب کھولی تاکہ میں مطالعہ کروں. تو لفظ یہ تاکہ میں مطالعہ کروں یہ بتا رہا ہے کہ کتاب کھولنے کا سبب مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سبب بتا رہا ہے نا. اگر کسی فعل کے واقع ہونے یا فعل کے ہونے کا کوئی اسم سبب بنے، سبب بتائے، تو ایسا ہی اسم بیٹا مفعول لہو کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اب میں عربی میں کہوں، جئت المدرسۃ تعلما، میں مدرسے آیا علم حاصل کرنے کے لیے. تو علم حاصل کرنے کے لیے جو تعلما ہم نے لفظ بولا نا، یہی مفعول لہو ہے. یہی بتا رہا ہے کہ مدرسے میں آنے کی وجہ علم سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ ترکیب کریں گے جئت المدرسۃ، میں مدرسے آیا. جئت فعل ہے، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے. المدرسۃ چونکہ ایک جگہ ہے اس لیے یہ مفعول بھی نہیں بنے گا، کیونکہ فعل کی جگہ کو بتا رہا ہے یہ کہ آنا مدرسے میں پایا گیا ایک جگہ ہے، تو اس لیے ہم المدرسۃ کو کیا بنا دیں گے؟ مفعول فی. ٹھیک ہے، اب جئت فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، المدرسۃ یہ مفعول فی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم نے کہا تعلما، مصدر ہے نا. کیا ہے؟ تعلما مصدر ہے، اور یہ منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتا رہا ہے کہ ما قبل میں آنا جو ہے وہ علم سیکھنے کی وجہ سے ہوا. تو تعلمن کا معنی علم سیکھنے کے لیے، تو تعلمن کو ہم مفعول لہو بنائیں گے ترکیب میں، اور کہیں گے جئت فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، المدرسۃ مفعول فی، تعلمن مفعول لہو. فعل اپنے فاعل، مفعول فی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، خبر دی جا رہی ہے نا، تو اس لیے جملہ فعلیہ خبریہ. تو مفعول لہو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جو مذکورہ فعل کے ہونے کا سبب بتائے کہ فعل کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مفعول لہو کی تعریف ہو گئی. اب دیکھیے صاحب کتاب کی عبارت پڑھ کے سناتے ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمَفْعُولُ لَهُ اسم است، مفعول لہو ایسا اسم ہے کہ دلالت کند بر چیز کے سبب فعل مذکور باشد،
مفعول لہو ایسا اسم ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر جو چیز فعل مذکور کا سبب ہو. کس کو کیا ہو؟ فعل مذکور کا، یعنی اس سے پہلے فعل جو مذکور ہوا ہے، ذکر کیا گیا، اس فعل کا جو سبب بتائے، ایسی چیز پر کوئی اگر اسم دلالت کرتا ہے وہی اسم مفعول لہو کہلائے گا. جیسے کہ اکرامن مفعول لہو ہے ہماری اس مثال میں، در قمت اکرامن لزید. ہماری مثال قمت اکرامن لزید میں اکرامن یہ مفعول لہو ہے. کیوں؟ معنی کیا ہے؟ قمت میں کھڑا ہوا، اکرامن لزید زید کی تعظیم کرنے کی خاطر، زید کی تعظیم کرنے کے لیے. تو کھڑا ہونا کیوں پایا گیا؟ زید کی تعظیم کرنے کے لیے. تو زید کی تعظیم کرنا یہ کھڑے ہونے کا سبب ہو گیا نا. ٹھیک، ترکیب کیا ہوگی؟ اب اس کی ترکیب ہوگی قمتو، قام یقوموں سے واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی، تو قمتو میں تا ضمیر متکلم اس کا فاعل بن جائے گی. تو قمتو فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، اکرامن مصدر. ٹھیک ہے، اکرامن مصدر ہے، اکرم یکرم اکرام باب افعال سے. اکرامن مصدر، لام حرف جار، زید مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مصدر کا، چونکہ جس سے متعلق ہو اگر وہ لفظ و مذکور ہو تو اس کو ظرف لغو کہہ دیتے ہیں. تو اکرامن مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر مفعول لہو قمت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، تو مفعول لہو کو بھی فعل نصب دیتا ہے. تو دیکھو اکرامن کو نصب دیا، اکرامن منصوب ہے نا، بات ہو گئی پوری. وہ حال اس میں اب فعل جو ہے حال کو بھی نصب دیتا ہے، تمیز کو بھی نصب دیتا ہے. حال کو نصب دیتا ہے تو حال کسے کہتے ہیں؟ تو حال کی بھی تعریف سنیے. لفظ حال بھی بتا رہا ہے کہ جو کسی کی حالت بتائے. اب اصطلاح میں حال اس اسم کو کہیں گے جو اسم فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول بہ کی حالت بتائے یا فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت بتائے، کسی کی بھی حالت بتائے تو اسے حال کہتے ہیں. تو تعریف سمجھیے کہ حال وہ لفظ ہے یا وہ اسم ہے، حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حالت بتائے یا مفعول بہ کی حالت بتائے یا فاعل اور مفعول بہ دونوں کی ایک ساتھ حالت بتائے. مثال کے طور پر میں اردو میں کہوں، میں نے دیکھ کر پڑھا، تو میں نے پڑھا تو یہاں پر فاعل ہے متکلم میں، لیکن میں نے جو پڑھا ہے تو یہ پڑھنے کی حالت میری کیسی ہے؟ دیکھ کر. تو دیکھ کر جو ہم اردو میں بول رہے ہیں نا، یہی حالت بتا رہا ہے میری کہ میں نے دیکھ کر پڑھا ہے. دیکھ کر پڑھنا یہ میری حالت ہے، یا آنکھیں بند کر کے پڑھنا یہ میری حالت ہے نا. ایسی میں نے کہا کہ میں سوار ہو کر گیا، تو گیا یہ تو میں نے کام کیا جانے کا، لیکن جانے کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ سوار ہو کر جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ بتا رہا ہے کہ میرے جانا جو ہے وہ سواری کے ساتھ ہے. یعنی سوار ہو کر گیا ہے، پیدل نہیں گیا. تو پیدل ہونا، پیدل جانا یا پیدل ہونا یا سوار ہونا، یہ سب بیٹا انسان کی حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ان مثالوں میں نے اردو میں ایسی مثالیں دی جن میں متکلم یعنی جو فاعل ہے خود اس کی حالت بیان کر رہے ہیں یہ الفاظ. اب اسی کو میں عربی میں کہوں تو میں کہوں گا ذہبت راکبن، میں سوار ہو کر گیا. ٹھیک ہے، تو راکبن نے کس کی حالت بیان کی؟ فاعل کی، متکلم کی. تو اب ترکیب ہوگی ذہب فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، راک بلکہ فاعل نہیں بیٹا، جس کی حالت بتائے وہ اس کو ذوالحال کہتے ہیں. کیا؟ جس کی حالت بیان کرے کوئی لفظ اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور حالت بیان کرنے والے کو حال کہتے ہیں. اب یہاں پر متکلم کی حالت بیان کر رہا ہے تو متکلم کو پہلے ہم ذوالحال بنائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ذوالحال، تا ضمیر متکلم ذوالحال، اور راکبن حال، ذوالحال حال سے مل کر پھر فاعل کہلائے گا. لہذا ذہبہ فعل، تا ضمیر متکلم، ذوالحال حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس طریقے سے ترکیب کر دیں گے. یہاں پر ہم نے فاعل کی حالت بتائی، راکبن نے فاعل کی حالت بتائی. ابھی میں نے کہا ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا. تو مشدودن یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ زید کی. اور زید مفعول بھی ہے تو مفعول بھی کی حالت بیان کر دی اس نے. تو اس کو کیا کہیں گے کہ مشدودن یہ حال ہے.
ترکیب کیسے کریں گے؟ یہاں پر مفعول بھی کی حالت ہو گئی. ترکیب ایسے کریں گے، ضربت فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، زیدن ذوالحال اور مشدودن حال، ذوالحال حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور کبھی کبھی حال جو ہوتا ہے وہ فاعل اور مفعول بھی دونوں کی ایک ساتھ حالت بیان کرتا ہے، لیکن دو کی حالت بیان کرے گا تو تثنیہ لے کر آنا پڑے گا حال. ایسی کئی کی حالت بیان کرے تو پھر جمع لے کر آنا پڑے گا حال. ٹھیک ہے نا؟ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کرے، اس کی مثال جیسے میں نے کہا کہ لقیت زیدن راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی. لقیت زیدن، میں زید سے ملا، میں نے زید سے ملاقات کی. راکبین، اس حال میں کہ دونوں سوار ہیں. اب دونوں سوار ہیں تو کس کس کی حالت بیان کی؟ ملنے والے کی بھی یعنی فاعل کی بھی حالت بیان کر دی اور زید کی بھی حالت بیان کر دی. تو راکبین نے دونوں کی حالت بیان کر دی. ٹھیک ہے، اب جب دونوں کی حالت بیان کر دی تو دونوں کو ذوالحال کہہ دیں گے، تو یہاں پر ذوالحال دو ہو جائیں گے اور راکبین حال ایک ہو جائے گا. ٹھیک، ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب کریں گے لقیت فعل تا ضمیر متکلم ذوالحال اور زیدن مفعول بھی وہ بھی ذوالحال، راکبین دونوں سے حال، ذوالحال تو زیدن ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی اور تا ضمیر متکلم ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ایسے ترکیب کر دیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے حال اسم است نکرہ کہ دلالت کند بر ہیئت فاعل. حال ایسا اسم نکرہ ہے، ہوگا نکرہ ہی حال، معرفہ نہیں ہوگا حال، یاد رکھنا. اسی لیے اسم است نکرہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب. حال ایسا اسم نکرہ ہے کہ دلالت کند بر ہیئت فاعل، جو دلالت کرے فاعل کی حالت پر، یعنی دلالت کرنے کا مطلب جو فاعل کی حالت بتائے. جیسے راکبن جاء زید راکبن میں. ٹھیک ہے، تو راکبن یہاں پر حال ہے. بر ہیئت مفعول، یا دلالت کرے ہیئت مفعول پر، مفعول کی حالت کو بتائے. جیسے مشدودن ضربت زیدن مشدودن میں. ٹھیک ہے، ترکیب ہم بتا چکے ہیں. یا بر ہیئت ہر دو یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے، یعنی فاعل کی بھی حالت پر دلالت کرے اور مفعول بھی کی بھی حالت بتائے. جیسے راکبین در لقیت زیدن راکبین، لقیت زیدن راکبین میں جو راکبین ہے یہ حال ہے دونوں سے. ٹھیک ہے، وہ فاعل و مفعول را ذوالحال گویند، اور فاعل اور مفعول جن کی حالت بیان کرتا ہے یہ، اس فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں. وَآ غالباً معرفہ باشد، اور ذوالحال زیادہ تر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ معرفہ ہوتا ہے، اور حال نکرہ ہوتا ہے، یاد رکھنا. لیکن اگر کہیں پر ذوالحال بیٹا نکرہ ہو، اور حال تو نکرہ ہوتا ہی ہے، تو دونوں نکرہ ہو جائیں گے. تو ذوالحال اور حال اگر دونوں نکرہ ہو گئے تو بیٹا اگر حال کو ہم بعد میں لائیں گے نا تو یہ بھی وہاں پر شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا، اندیشہ ہو جائے گا کہ شاید یہ حال نہیں ہے، یہ صفت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو صفت سے حالت نسبی میں صفت سے التباس ہو جائے گا، کیونکہ حال بھی نکرہ ہوگا اور ذوالحال بھی نکرہ ہوگا، تو نکرہ ہونے میں دونوں مطابقت ہو جائے گی. اور حالت نسبی میں دونوں میں نسب میں بھی مطابقت ہو جائے گی. تو کوئی آدمی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ حال نہیں ہے، صفت ہے. اس لیے نحویوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو ایسی صورت میں حال کو ذوالحال پر مقدم کر دیں گے، تاکہ آدمی سمجھ لے کہ یہ حال ہے اور صفت نہیں ہے، کیونکہ صفت کبھی اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایسی صورت میں اس کو مقدم کر دیں گے. وہی صاحب کتاب فرماتے وَآ غالباً معرفہ باشد، ذوالحال زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے. وہ اگر نکرہ باشد، اگر ذوالحال نکرہ ہو، حال را مقدم دارند، تو حال کو مقدم رکھیں گے، یعنی حال کو ذوالحال سے مقدم کر دیں گے. جیسے جاءنی راکبن رجل، ہے نا، جاءنی راکبن رجل، تو دیکھو رجل نکرہ ہے نا، ذوالحال نکرہ ہو گیا، اور راکبن حال ہے، تو اس لیے حال کو دیکھو مقدم کر کے دکھا دیا. معنی ہوگا میرے پاس ایک آدمی سوار ہو کر آیا، یہ معنی ہوگا. ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب کریں گے جاء فعل نون وقایا یا مفعول بھی، ہے نا، اور رجل
یہ جاء کا فاعل بنے گا لیکن پہلے ذوالحال بنا دیں گے اور راکبن کو حال بنائیں گے، ذوالحال حال سے مل کر فاعل جاء کا، اور جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہاں پر بیٹا التباس نہیں ہے کیونکہ رجل فاعل ہے، لیکن التباس حالت نسبی میں ہوتا ہے۔ مثلا میں نے کہا رأیت رجلا راکبا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار ہے۔ اب رجلن بھی نکرہ ہے، حالت نسبی میں ہے، اور راکبن وہ بھی حال ہے اور حالت نسبی میں۔ اب کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے رجلن راکبن، رجلن موصوف ہے، راکبن صفت ہے، یہ سمجھ سکتا ہے التباس صفت سے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں؟ حال کو مقدم کر دیں گے تاکہ التباس صفت سے نہ ہو، کیونکہ صفت کبھی موصوف پر مقدم نہیں ہوتی ہے، اور ہم کہیں گے رأیت راکبن رجلن، میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر راکبن حال کو ہم نے مقدم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اس صفت ہونے کا جو التباس ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا حالت نسبی میں۔ حالت نسبی میں صرف التباس ہو رہا تھا، لیکن باب کا پورا حکم ایک کرنے کے لیے ہر جگہ پر حکم لگا دیا کہ جہاں پر التباس بھی نہ ہو حالت رفعی میں یا حالت جری میں، تو وہاں پر بھی حال کو ذوالحال پر مقدم کر دیں گے نا، تاکہ سب کا حال ایک سا ہو جائے۔ فرماتے وحال جملہ نیز باشد، یہ تو مثالیں جو ہم نے دی تھی وہ ایسا حال تھا جو مفرد تھا، کبھی کبھی حال جملہ بھی ہوتا ہے۔ حال جملہ نیز باشد، کبھی کبھی حال جملہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ جملہ ہوتا ہے یعنی مسند و مسند الیہ سے مل کر پھر حال واقع ہوتا ہے، پورا جملہ مل کر۔ مثال اس کی جیسے ہم نے چنانچہ جیسے کہ کہا جائے رأیت الامیرہ، میں نے امیر کو دیکھا، کیسے؟ وَهُوَ راکب، اس حال میں کہ وہ سوار ہے۔ تو یہاں پر جملہ اسمیہ حال واقع ہو گیا، ہوا مبتدا ہے اور راکب یہ اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہے یہ پورا جملہ ملا کر، کس سے؟ الامیر سے۔ امیر کو میں نے دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار ہے، تو امیر کی حالت بیان کر رہا ہے، مفعول بھی کی حالت بیان کر رہا ہے، تو امیر کو ذوالحال کہہ دیں گے اور پورا جملہ ملا کر اس کا حال بتا دیں گے، اور کہہ دیں گے کہ یہاں پر ذوالحال حال سے مل کر پھر مفعول بھی بن جائے گا۔ ترکیب یہ ہوگی رأیت فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، الامیر ذوالحال، واو حالیہ، یہاں پر جو جملہ جب حال واقع ہوتا ہے تو جو بیچ میں واو آتا ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں۔ واو حالیہ ہوا مبتدا، راکب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ بلکہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ نہیں، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، امیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو بیٹا یہاں پر جملہ حال واقع ہوا ہے، وہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ہوا مبتدا ہے، راکب خبر ہے، جملہ اسمیہ یہاں پر حال واقع ہوا۔ کبھی کبھی جملہ فعلیہ بھی حال واقع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا رأیت زیدن وہو یکتب، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ لکھ رہا ہے، تو وہو یکتب نہیں، ہوا کو ہٹا دیجئے، رأیت زیدن یکتب، رأیت زیدن یکتب، میں نے زید کو دیکھا کہ وہ لکھ رہا ہے، تو یکتب جو ہے نا یہاں پر جملہ فعلیہ ہے، یہ یکتب فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے وہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ حال ہو جائے گا، اور زید ذوالحال ہے، ذوالحال حال سے مل کر پھر مفعول بھی ہو جائے گا، اور رأیت فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جملہ فعلیہ بھی حال واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔